دن اما بعد، آج انشاءاللہ 18واں پارے کا آخری نصف کو 19ویں پارے کا ثلث تک تلاوت کیا جائے گا۔ اس کے درمیان جو سورت ہے وہ سورت نور ہے۔ یہ سورہ نور کل ہماری شروع ہو کی تھی، اس کے بعد سورت الفرقان ہے، اس کے بعد سورت الشعراء ہے اور سورت النمل کی کچھ ابتدائی آیات ہیں، وہ آج انشاءاللہ تلاوت کیا جائے گا۔ یہ جو سورہ ہے سورت النور، اس کے اندر 26 مضامین ہیں جو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انتہائی اہم اور انتہائی ضروری چیزیں ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ تو سورہ نور اس حوالے سے بڑی اہم ترین سورہ ہے۔ اس کے اندر جو یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان سے آج کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ جو مضمون ہے یہ 5 ہجری غزوہ بنو مصطلق ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام غزوے کی یہ تشریف لے کر گئے اور واپسی پہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھی، اور سیدنا عائشہ صدیقہ وہاں پر راستے میں اپنا ہار بھول گئی اور ہار بھولنے کی وجہ سے قافلہ آگے نکل گیا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے، وہ عائشہ صدیقہ کو اونٹ پر بٹھا کر لشکر کے ساتھ علاقے میں لا دیا۔ تو یہ کچھ فاصلہ آیا چند گھنٹوں کا۔ تو جب سیدنا عائشہ حضرت صفوان کے اونٹ پر بیٹھ کے قافلے کے اندر لشکر کے اندر داخل ہوئی تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے دیکھ لیا اور اس نے شور مچا دیا۔ 28 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، 27 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، اور مدینہ میں ایک طریقے کا فساد سا برپا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے اور صحابہ کرام آپس میں طرح طرح کی باتیں کرتے۔ حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت حمزہ بن جحش، حضرت حسان بن ثابت جیسے بڑے صحابہ کرام تک شک میں مبتلا ہو کر اس تہمت میں شریک ہو گئے جو سیدنا عائشہ صدیقہ پر لگی تھی۔ اور پھر 27 دن کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کے اندر 10 احکامات ہیں۔ سب سے پہلا حکم زنا کا، کہ زنا کا جرم اتنا بڑا ہے کہ زانی کے ساتھ کس نوعیت کا معاملہ کیا جائے، 2 معاملات کیے جائیں۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اس گناہ میں مبتلا دیکھ لیا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ حد قذف کر سکتا ہے۔ حد قذف کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 مرتبے گواہی دے اس بات کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور 5ویں مرتبے اپنے اوپر اللہ کی لعنت کو مسلط کرے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ اور اسی طریقے سے سامنے بیوی بھی اسی طریقے سے بات کرے اگر مرد کے پاس اپنی بیوی کی غلط کاری کے متعلق گواہ نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ بڑا تفصیلی حکم ہے، چند جملوں میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں حکم لعان، اس کو کہتے ہیں حکم لعان کہ میاں بیوی اگر اس نوعیت کا معاملہ ہے۔ تیسری چیز ہے حد قذف۔ حد قذف کا مطلب یہ ہے کسی شخص نے کہہ دیا میری بیوی ایسی ویسی ہے، کسی شخص نے کہہ دیا کہ فلاں عورت ایسی ویسی ہے یا فلاں مرد ایسا ویسا ہے، تو اپنے اس بات کے اوپر 4 گواہ پیش کرے، اپنے اس بات کے اوپر 4 گواہ پیش کرے، اور اگر وہ گواہ پیش نہیں کرے گا تو شریعت مطالعہ اس کو 80 کوڑے مارے گی۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کسی کی ذات کے اوپر کتنے الزامات ٹھہراتے ہیں، اور پھر یہ حکم زنا کے بارے میں تو خاص ہے لیکن دیگر معاملات میں عام ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیں جس کی ہمارے پاس شرعی گواہی نہیں۔ جب شرعی گواہی نہیں ہے اور ہم کسی کی ذات کے بارے میں ایسی بات کر دیں جیسا کہ آج سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ عام ہے کہ ہم ایسے میسج فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، کوئی میسج کسی حکمران کے خلاف تو
کوئی میسج کسی وزیر کے خلاف اور ہم اس کے بارے میں اس تان میں، اس ملامت میں، اس تہمت میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں اور کثرت سے ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ اور اس طرح کی چیزیں کتنی عام ہے۔ اس کے بعد وہی واقعہ ایک جو سیدنا عائشہ کے ساتھ گزرا تھا وہ بیان کیا، گھر کے داخلے کے بارے میں احکامات بیان فرمائے کہ بھئی اگر کوئی تمہارے لیے گھر کا دروازہ نہیں کھولتا تو اس پہ ناراض ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دروازے پہ جاتے ہیں اور سامنے والا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو اس پر بالکل بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کی مرضی ہے وہ آپ سے ملے، اس کی مرضی ہے وہ آپ سے نہ ملے۔ اس سے وہی احکامات نکلتے، آپ نے کسی کو فون کیا اس نے آپ کو جواب نہیں دیا، آپ نے کسی کو میسج کیا اس نے آگے سے جواب نہیں دیا تو آپ کو ناراض ہونے کی اجازت نہیں ہے، یعنی آپ کو سامنے والے کی پرائیویسی کا دھیان رکھنا یہ ضروری ہے۔ چنانچہ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی دوسرے کی ذات کے اوپر شک کرنا، بدگمانی کرنا یہ حرام ہے، کہ جیسے عام طور پر میاں اپنے بیوی کے بارے میں، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں بدگمانی کرے، اس کے موبائل فون کو چیک کرے، اس سے بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 7واں حکم پردے کا حکم آیا، 8واں حکم نکاح کی ترغیب آئی، اور نکاح کی ترغیب میں اتنا مبالغہ ہے کہ اپنی اولاد کا نکاح تو کراؤ، لیکن جو تمہارے پاس غلام لوٹیاں ملازم ان کے بھی نکاح کروانے کا حکم دیا گیا، اتنا اہم اور اتنا ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد اس زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتے تھے، اسلام نے غلام اور باندیوں کو رائج نہیں کیا۔ اسلام سے پہلے غلام اور باندیاں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے سیٹلمنٹ کا کوئی ایسا انتظام نہیں تھا جو اس سے بہتر ہوتا۔ چنانچہ کسی نے کسی کے اوپر اٹیک کیا، وہاں کی عورتیں مرد پکڑے گئے، اب ان کو بٹھا کے جیل میں ڈالو، جیل میں ڈال کے کھانا کھلاؤ، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو آپس میں فوج میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور وہ ان کے جسم پہ ایک ایسا نشان لگا دی جس سے ان کو کڑا پہنا دیا جاتا تھا، اور کسی لوہار یا کسی اور شخص کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اس کڑے کو کھولے، اور وہ کڑا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی کھول لے، انہیں ایسا کڑا کوئی پہنا دیا جاتا، گلے میں پہنا دیا جاتا یا بازو میں پہنا دیا جاتا، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ شخص غلام ہے، اور وہ اس سے اتنا آزاد نہیں تھا، کوئی بھی اتنا آزاد نہیں ہوتا تھا جو اس کو ختم کرتا۔ چنانچہ یہ غلامی کے معاملات تھے، اور دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص غلام ہے، یہ شخص ایسے ہے ایسے۔ چنانچہ اسلام نے اسی حکم کو برقرار رکھا، کیونکہ اس کا کوئی سبسٹیٹیوشن کوئی ایسا نہیں تھا۔ آہستہ لیکن اسلام نے اس کے ساتھ غلام آزاد کرنے کی ترغیب، قسم کھا لی چلو غلام آزاد کر دو، روزہ توڑ دیا چلو غلام آزاد کر دو، قتل کر دیا چلو غلام آزاد کر دو، اور فلاں معاملہ ہوا چلو جی غلام آزاد کر دو، مومن غلام آزاد کرو۔ تو اسلام نے غلاموں کے حوالے سے یہ احکامات دیے۔ پھر آگے چل کے جب یہ معاملات ہوئے کہ ٹریولنگ آسان ہوگی، کہ کسی جنگی قیدی کا واپس جانا بہت زیادہ آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو اسلام نے بھی غلامیت کو ختم کر دیا جیسا یہ ہے۔ پھر آگے زنا کو کاروبار کے طور پہ بنانا، یعنی غلط قسم کا کاروبار اپنے نوکروں لوٹیوں سے کرانا، اس کے حوالے سے سختی سے ممانعت آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 16 آداب بیان کیے ہیں۔ گھر میں جاؤ تو دستک دو، کسی کے ساتھ بات کرنا ہے تو کس طریقے سے کرو، چھوٹے بچوں کے کیا احکامات ہیں، چھوٹے غلاموں کے کیا احکامات ہیں۔ اس کے ساتھ یہ پارہ ختم ہو رہا ہے، سورۃ الفرقان شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ سورۃ الفرقان میں خاص طور پر قرآن مجید کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان اعتراضات کا رد ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کا رد ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت امت سے ہے کہ میری امت نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شکوہ اپنی امت سے ہے۔ وقال رسول کا یہ کہنا ہے کہ سے اپنی امت سے، مجھ سے اور آپ سے یہ کہنا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دیا گیا ہے،
قرآن مجید کو ایسے چھوڑ دیا گیا ہے جیسے دوسرے لوگوں نے تورات کو چھوڑ دیا تھا، ان سے پہلے انہوں نے انجیل کو چھوڑ دیا تھا، ایسی میری امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن سمجھنے سمجھانا کوئی اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتا۔ پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ہود اور صالح کا ذکر ہے۔ مومنین کی صفت وعباد الرحمن سجدے سے شروع ہوتی ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم، ایمان والوں کی، مومنین کی خاص صفات سورۃ الفرقان میں، جو سورۃ الفرقان کا ایک تاج ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ الشعراء میں خاص طور پر حضرت موسیٰ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، اور اللہ رب العزت کی 5 صفات اور 5 دعائیں سکھائی ہیں۔ اس کے بعد وہی ترتیب جو آراف میں تھی، وہی ترتیب جو ہود میں تھی، اور وہی ترتیب یہاں پر ہے۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط کا ذکر ہے، اور اس کے بعد سورۃ النمل شروع ہو رہی ہے۔ جانتے ہمارا سب اللہ تعالیٰ